27ویں آئینی ترمیم پر تشویش، پاکستان نے UN ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کی منظور کردہ 27ویں آئینی ترمیم پر اقوام متحدہ کی بے جا تشویش ناقابل فہم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوئی۔ آئینی ترامیم عوامی نمائندوں کا آئینی و جمہوری اختیار ہے۔ پاکستان انسانی حقوق اور قانون کے حکمرانی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ سیاسی تعصب اور غلط معلومات پر مبنی بیانات سے گریز کیا جائے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمشنر کے غیر مستند خدشات پر تشویش کا اظہار۔ شوشایا امن فورس حماس کو غیر مسلح کرے گی۔ پاکستان فوج غزہ میں بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن حماس کو غیر مسلح کرنا ہمارا کام نہیں۔ TOR مینڈیٹ اور کردار کو واضح کیا جائے۔ حماس کو غیر مسلح کرنا فلسطینیوں کا دائرہ کار ہے۔ حماس کو غیر مسلح کرنے پر انڈونیشیا نے بھی تحفظات ظاہر کیے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سے مشورہ کر کے فورس بھیجنے کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان نے بھارت کو سبق سکھایا، یہاں افغانستان تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ افغانستان کا مسئلہ طاقت سے حل کر سکتے ہیں، لیکن نہیں چاہتے اپنے بھائی کو گھر میں گھس کر مارے۔ افغانستان کے اندر آپریشن کلین اپ کرنے جا رہے تھے، قطر نے روکا اور ثالثی کی پیشکش کی، لیکن اس ثالثی سے کچھ نہیں نکل سکا۔ افغان حکومت نے وعدے پورے نہیں کیے۔ افغان طالبان رجیم اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے، افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اقوام متحدہ کی درخواست پر افغان عوام کے لیے خوراک اور انسانی امداد بھیجنے کا فیصلہ آج کریں گے۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر احمد محمد عبدالعاطی کی وزارت خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معزز مہمان کا پرتباک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ، فوٹو سیشن۔ ترجمہ دفتر خارجہ نے کہا کہ مصری وزیر خارجہ کا دورہ تاریخی برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ پاکستان اور مصر علاقائی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہیں۔ پشاور میں FC ہیڈ کوارٹرز خودکش دھماکے کی تفتیش جاری۔ نادرا نے تینوں حملہ آوروں کی افغان شہریت کی تصدیق کر دی۔ تفتیشی حکام کے مطابق دھماکے سے متعلق 100 سے زائد مشتبہ افراد سے تفتیش کی جا چکی۔ حملہ آوروں کی رحمان بابا قبرستان سے FC ہیڈ کوارٹر تک آنے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ حملے کے روز دہشت گردوں کے زیر استعمال کوئی موبائل فون نہیں تھا۔ طالبان رجیم پاکستان سمیت پورے خطے اور دنیا کے لیے خطرہ بن چکی۔ دہشت گردوں کی پاکستان میں دراندازی کے لیے طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کرے۔ فتنہ الخوارج اگر پاکستانی ہیں تو ہمارے حوالے کریں۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا دو ٹوک پیغام۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو میں کہا پاک افغان تجارت کی بندش کا مسئلہ ہماری سیکیورٹی سے جڑا ہے۔ خون ریزی اور تجارت اکٹھے نہیں چل سکتی۔ ہمارا افغانیوں کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، افغان طالبان رجیم سے مسئلہ ہے۔ طالبان رجیم نے نان اسٹیٹ ایکٹرز پالے ہوئے ہیں۔ سات جنگی جہازوں اور S-400 کی تباہی والا ٹریلر بھارت کے لیے ہارر فلم قرار۔ DGISPR کہتے ہیں آپریشن سندور میں شکست کے بعد جھوٹے بھارتی بیانات اپنے عوام کا غصہ کم کرنے کے لیے ہیں۔ بھارت میں خود فریبی کی سوچ رکھنے والی قیادت کی اجارہ داری ہے۔ بھارتی آرمی چیف کا آپریشن سندور کو ٹریلر قرار دینا خود فریبی کی عکاسی کرتا ہے۔ کوئی بھی ملک اگر طالبان رجیم کو فوجی ساز و سامان مہیا کرتا ہے تو یہ دہشت گردوں کے ہاتھ ہی لگے گا۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ موجود ہے۔ ملک بھر میں خشک سردی کے ڈیرے، بالائی علاقوں میں سرد ہواؤں کی دستک۔ سکردو -11، لیہ -9، گلگت اور کلات میں پارہ -6 تک پہنچ گیا۔ بابوسر ٹاپ -4، چترال، دیر اور استور میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سرد موسم اور برفباری کے باعث کاغان سے بابوسر ٹاپ 3 ماہ کے لیے سیاحوں کے لیے بند۔ مری، گلیات اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند میں اضافہ متوقع۔ پنجاب کے مختلف شہر میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 334 ریکارڈ۔ قصور، ناروال، شیخ پورہ اور دیگر شہروں کی فضا بھی انتہائی مضر صحت۔
لاہور میں ترقی کا نیا دور. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز کر دیا. شہر کی 6284 گلیوں کے مکمل اپ گریڈیشن کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس. مریم نواز نے کہا کہ لاہور کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا. فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی. اپ گریڈیشن کے ساتھ لاہور کا ہر محلہ رہائش کے لیے فخر کی علامت بنے گا. اسلام آباد کے 3 میگا عوامی منصوبے تکمیل کے قریب. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور، شاہین چوک انڈر پاس اور فیض آباد انٹرچینج پروجیکٹس کے دورے. تینوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا اور جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا. محسن نقوی کا تینوں منصوبوں کے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت پر اظہار اطمینان. کہا کہ منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں. پروجیکٹس کی تکمیل سے ٹریفک روانی میں نمایاں بہتری آئے گی، ٹریفک دباؤ کم ہوگا اور شہریوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی. پاکستان نے سری لنکا کو ہرا کر ٹرائی نیشن T20 سیریز جیت لی. شاہینوں نے 115 رنز کا ہدف 10 گیندیں قبل حاصل کیا. بابر اعظم کی 37 رنز کی ناقابل شکست اننگز. سائم ایوب نے 36 اور صاحبزادہ فرحان نے 23 رنز بنائے. سری لنکا کے بیٹرز اچھے آغاز کے باوجود بڑا ہدف دینے میں ناکام. 98 پر 3 کھلاڑی آؤٹ کے بعد پوری ٹیم 114 رنز پر ڈھیر ہو گئی. 7 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہ ہو سکے. کامل مشرا کے 59 رنز کی اننگز رائے گاں. شاہین شاہ آفریدی اور محمد نواز کے 3 شکار. محمد نواز میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار. بابر اعظم 3 کیچ پکڑنے پر بہترین فیلڈر کا ایوارڈ لے اڑے. بطور فیلڈر سب سے زیادہ 60 کیچز پکڑنے والے پاکستانی پلیئر بھی بن گئے. صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف. لاہور میں انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے سٹار باکسر محمد وسیم نے ورلڈ گولڈ بینٹم ویٹ ٹائٹل جیت لیا. مقابلے میں تھائی لینڈ کے باکسر جک راوت کو شکست دی. 12 راؤنڈ پر مشتمل مقابلے میں دونوں باکسرز کی ایک دوسرے پر مکوں کی برسات. ریفریز نے مشترکہ طور پر محمد وسیم کو فاتح قرار دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کامیابی پانے والے باکسرز کو انعامات سے نوازا. کہا محمد وسیم نے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کیا. تمام قانونی راستے اختیار کیے مگر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی. ہمارے پاس پرامن احتجاج کے سوا کوئی اور آئینی راستہ نہیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی گفتگو. NFC ایوارڈ کے اجلاس میں شرکت کا بھی اعلان. بولے ہم اپنے حق پر سمجھوتہ نہیں کریں گے. تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے. ہمیں جینے نہ دیا گیا تو ہم بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے مال میں فائرنگ، 4 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہلاک اور زخمیوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں. فائرنگ 2 افراد کے درمیان جھگڑے کے بعد ہوئی. ملزم فرار. ٹیکسس کے فورٹ ورتھ علاقے میں دھماکہ خیز مواد بنانے کی دھمکی دینے پر افغان شہری گرفتار. محمد داؤد نے ٹک ٹاک پر بم بنانے کی ویڈیو شیئر کی. حکام کے مطابق ملزم 2021 میں امریکی انخلا کے بعد آپریشن ایلائز ویلکم کے تحت امریکہ آیا تھا. ملزم کے خلاف دہشت گردی کی دھمکی کا مقدمہ درج. امریکی شہر مینہٹن میں شہریوں کا امیگریشن حکام کے چھاپوں کے خلاف احتجاج. پولیس اور امیگریشن حکام کے ساتھ جھڑپیں. مظاہرین نے پولیس کی گاڑیوں کو روکنے کی کوشش کی. مظاہرین نے کہا کہ چھاپوں کی آڑ میں ہراساں کیا جا رہا ہے. احتجاج میں زیادہ تر تارکین وطن اور ان کی حمایتیوں نے شرکت کی. امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی میں مزید شدت. امریکی صدر ٹرمپ نے وینزویلا اور اس کے گرد فضائی حدود بند کر دیں. تمام ایئر لائنز کو ان حدود سے گزرنے سے خبردار بھی کر دیا.
پیغام میں کہا کہ تمام ایئر لائنز، پائلٹس، منشیات فروش اور انسانی سمگلرز وینزویلا اور اطراف کی فضائی حدود کو بند سمجھیں۔ ماہرین کے مطابق ٹرمپ کا پیغام وینزویلا پر امریکی فضائی حملے سے قبل اہم وارننگ ہو سکتی ہے۔ امریکی بحریہ نے وینزویلا کے قریب پورٹو ریکو میں گشت شروع کر دیا۔ روس یوکرین امن معاہدے کے لیے امریکہ سرگرم، یوکرینی وفد امریکی وفد سے ملاقات کے لیے فلوریڈا پہنچ گیا۔ آج اہم بیٹھک ہوگی۔ امریکی وفد میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف شامل۔ ٹرمپ کے داماد جیڈ کشنر بھی ملاقات میں موجود ہوں گے۔ ملاقات میں یوکرین روس جنگ بندی پر بات چیت ہوگی۔ یوکرین نے ٹرمپ کے امن منصوبے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ یوکرین کی جانب سے جنگ میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کیا جانے لگا۔ یوکرینی ڈرون پائلٹ نے روسی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔ ڈرون پائلٹ نے کہا کہ اس نے تقریباً 20 کلومیٹر دور روسی ٹینک کو تباہ کیا، جو اے آئی کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس میں بمباری سے 2 کمسن بھائی شہید۔ لندن میں اسرائیلی بربریت کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ریلی، ہزاروں افراد کی شرکت۔ آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں بھی اسرائیلی بربریت کے خلاف احتجاج۔ اٹلی میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرہ، اطالوی حکومت پر اسرائیل کی حمایت پر تنقید۔ امریکی گلوکارہ و اداکارہ سیلینا گومز کا غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے لیے $1 کروڑ کا عطیہ امداد ریڈ کریسنٹ سوسائٹی اور یونیسیف کے ذریعے تقسیم ہوگی۔ سیلینا گومز نے اسرائیل میں اپنے تمام میوزیکل کنسرٹس بھی منسوخ کر دیے۔ شمالی کوریا فضائیہ کی 80ویں سالگرہ کی تقریب، کم جونگ اون کی بیٹی کے ہمراہ تقریب میں شرکت، نئے ڈرون، میزائل سسٹمز اور طیارے دیکھے۔ کم جونگ اون نے کہا کہ فضائیہ ملک کی ایٹمی طاقت اور دفاع میں بڑا کردار ادا کرے گی۔ فضائیہ دشمن کی جاسوسی اور ہر قسم کی فوجی کارروائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہے۔ فضائیہ کو جلد نئے اسٹریٹجک ہتھیار دینے کا اعلان۔